بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو 3 کاموں سے بچاؤ جن کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنتیں پڑ سکتی ہیں۔ نمبر 1، البراز فی الموارد، لوگوں کے پانی بھرنے کی جگہوں پر گندگی اور پاخانہ ڈال دینا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قضائے حاجت کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے زمانے کے اندر بہت غربت حالی بھی تھی، تو ساتھ میں پانی کی بھی بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی، تو پھر سارے بستی والے جمع ہو کر کوئی ایک کنواں بناتے تھے۔ ابھی بھی وہ علاقے ریگستان کے تھر کے علاقے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، تو وہاں پر یہی دستور ہے کہ سارے بستی والے علاقے والے مل کر کوئی کنواں بناتے ہیں یا ترائی وغیرہ بنا لیتے ہیں جس کے اندر پانی جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، پھر اجتماعی طور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں، تو اپنے پینے کے لیے بھی وہاں سے پانی بھر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی جہاں پر پانی کی قلت تھی وہاں پر یہ دستور تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایسی جگہ جہاں پر سارے بستی والے لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو پہلے کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں تو بعد میں آنے والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کافی دیر کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب ایسی اجتماع کی جگہ پر گندگی پھینکی جائے گی تو لوگ شاباش تو نہیں دیں گے نا، ہر حال میں لعنتیں ہی پڑیں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر پاخانہ ڈال دینے سے، قضاء حاجت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارے اوپر لعنتیں نہ پڑیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ پینے کے لیے پانی بھرتے ہیں وہاں پر اگر گندگی چھوڑ کر آئے گا تو لوگ پریشان بھی ہوں گے، تو گالیاں بھی دیں گے، لعنتیں بھی دیں گے، شاباش تو کوئی نہیں دے گا، اور پورے معاشرے کے اندر اس طرح کا عمل کرنے والا بندہ ذلیل اور خوار بھی ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کسی شخص کو شوق ہوا کہ میں مشہور کیسے بن جاؤں، تو اس نے کافی سوچا لیکن کوئی آئیڈیا، کوئی طریقہ ذہن میں نہیں آیا، پھر چلا گیا کسی عقل مند کے پاس اور کہنے لگا کہ کوئی ایسا آئیڈیا بتاؤ جس سے میں جلدی جلدی مشہور ہو جاؤں۔ تو وہ عقل مند شخص اس نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ جائیں سارے بستی کے پانی بھرنے کا جو کنواں ہے اسی کنویں کے اندر قضاء حاجت کر کے آئیں، اسی دن نہیں تو دوسرے دن پورے معاشرے کے اندر، پورے علاقے کے اندر مشہور ہو جاؤ گے۔ یہ مشورہ لینے والا تو اس سے بھی کوئی بڑا عقل مند تھا، اس نے بھی اس مشورے کے اوپر عمل کر لیا، دوسرے دن سویرے اٹھتے ہی سیدھا چلا گیا، جا کر اسی کنویں کے اندر قضاء حاجت کر کے آ گیا۔ جیسے ہی یہ واپس لوٹ رہا تھا تو پوری بستی کی خواتین بھی ایک قافلہ لے کر پانی بھرنے کے لیے آ رہی تھی، تو انہوں نے آ کر جیسے ہی کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور باہر نکالا تو پانی بھی آیا، تو ساتھ میں وہ گندگی بھی کنویں سے باہر اسی ڈول کے اندر آ گئی۔ ساری خواتین نے توبہ توبہ کی اور ڈول کو وہیں پھینکا، اپنے دلے لے کر واپس گھر پہ آ گئی۔ ایک خاتون نے دوسری کو بتایا، دوسری نے تیسری کو بتایا، اسی طرح کچھ ہی دیر کے اندر پورے پڑوس، پوری بستی کے اندر وہ خبر طوفان کی طرح پھیل گئی، اور کچھ ہی وقت کے اندر مردوں تک وہ بات پتہ چلی، اور مرد جیسے ہی سورج کچھ اوپر آیا تو اپنے گھروں سے نکلے، کام دھندہ تو کوئی تھا نہیں، جیسے ہمارے سندھ کے اندر ہوتا ہے کہ فارغ لوگ گھر سے جب نکلتے ہیں سیدھا جا کر ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں، صبح میں ایک ہاف چائے پی لیتے ہیں اور شام تک پھر بس گپے شپے لگاتے رہتے ہیں اور کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے بندے جب جا کر ہوٹل پر پہنچے تو ہوٹل پہ بھی مختلف علاقوں کے مختلف جگہوں سے لوگ آتے گئے، یہ بستی والے ان کو بتاتے گئے، اور ایک ہی دن میں شام تک ہر
چھوٹے بڑے مرد عورت کی زبان پر اسی شخص کا نام آ گیا کہ بھئی دیکھو کتنا اس نے خراب اور گھٹیا کام کر لیا کہ کنویں کے اندر جا کر قضاء حاجت کر کے آیا۔ اور یہ شخص اپنی شرمندگی کو محسوس نہیں کر رہا، لوگوں سے چھپ نہیں رہا، بلکہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ واقعی اس شخص کا مشورہ تو کام کر گیا، ایک ہی دن میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ چھوٹے بڑے مرد عورت ہر ایک کی زبان پر میرا ہی نام ہے۔ تو کیونکہ یہ بھی اتنی لعنتان اور اتنا برا بھلا اسی لیے کہا گیا کیونکہ اس نے کام ہی ایسا برا کیا، گھٹیا کام کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں سے طعنے اور لعنتیں سننے پڑ گئی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے اجتماعی پانی بھرنے کی جو جگہ ہیں وہاں پر گندگی پھینک کر اپنے آپ کو لعن طعن سے بچائیں اور لعن طعن کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لوگوں کے آنے جانے کا جو عام راستہ ہے، قاریات الطریق، اس راستے کے درمیان کے اندر بھی آپ قضاء حاجت نہ کر دو۔ ابھی تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لوگ ایک ہی لمحے کے اندر ایک ہی سیکنڈ کے اندر وہاں سے گزر کر چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر لوگوں کے اتنے اچھے حالات نہیں تھے، غربت کا زمانہ تھا، زیادہ تر لوگوں کے یہ سفر پیدل ہوتے تھے، اور اگر کسی کو سواری مل بھی جاتی تھی تو وہ بھی گھوڑا، اونٹ یا گدھے کی سواری ہوتی تھی، اور بڑا با مشقت سفر ہوا کرتا تھا۔ تو جب پیدل کوئی انسان جا رہا ہے، راستے کے درمیان میں گندگی کو دیکھے گا تو ظاہر بات ہے لعنتیں ہی دے گا کہ بیڑا غرق ہو، کس نے راستے کے درمیان میں اس طرح کی گندگی پھینک دی ہے۔ اور اس لعنت کا سبب تو وہی شخص بنا جس نے اتنا گھٹیا اور خسیس کام کر لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے کے درمیان میں گندگی پھینکنے، قضاء حاجت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کے اوپر لعنتیں پڑیں گی۔ اور تیسرا نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کے جو درخت ہیں اور سایہ حاصل کرنے کی جو جگہ ہیں، مسافر خانے ہیں، وہاں پر بھی قضاء حاجت نہ کرو، کیونکہ اس سے بھی آپ کے اوپر لعنتیں پڑ سکتی ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر پیدل کے سفر ہوتے تھے، بڑے مشقت والے سفر ہوتے تھے، تو وہاں پر لوگوں کے اندر دلوں میں رحم بھی بہت زیادہ تھا۔ پھر ہر علاقے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ راستے کے آس پاس میں جو گھنا اور اچھے سائے والا درخت ہوتا تھا تو اس کے اوپر ٹہنیاں وغیرہ کاٹ کر اس کے سائے کو بہتر بناتے تھے، اور نیچے بھی تھوڑی سی صفائی کر کے اس کا جو زمین ہوتی تھی اس کو ہموار اور بہتر بنا لیتے تھے، تاکہ آنے جانے والے مسافر کچھ دیر کے لیے یہاں پر استراحت کریں، آرام کریں، اور پھر آگے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اب ایسی جگہ پر اگر کوئی شخص جا کر قضاء حاجت کر لے، گندگی پھینک لے، اور مسافر دور سے تھکا ہوا جو آ رہا ہے وہ آ کر اچھا درخت دیکھ کر آ کر وہاں پر اترے گا اور اس گندگی کو دیکھے گا، پہلے ہی بیزار ہوا پڑا ہے اور پھر اس گندگی کو دیکھے گا تو اور بھی اس کا دل پریشان ہوگا، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو لعنتیں دے گا تو اس کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہیں، اور اس کی جو ہے قسمت کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جو جگہ ہیں، مسافروں کے مسافر خانے ہیں، وہاں پر بھی گندگیاں وغیرہ نہ پھینکا کریں، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ کے اوپر لعنتیں پڑ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو دین اسلام نے مسلمانوں کو ہر ایسے کام کی ترغیب دی ہے جس کام کی وجہ سے آخرت کے لحاظ سے تو وہ اچھا اور بہتر بنے، لیکن دنیائی لحاظ سے بھی اس کا معیار اچھے سے اچھا بن جائے، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کے حقانیت اور سچا ہونے کا اندازہ لگا لیں۔ اور گھٹیا اور خسیس کاموں سے دین اسلام نے ہر جگہ پر منع کی ہے، تاکہ لوگ اس کے اس گھٹیا فعل کو دیکھ کر اسلام سے نفرت نہ کریں۔ اور اس لیے
وقتاً فوقتاً ہر جگہ پر دین اسلام نے ہمیں ایسے خسیس اور گھٹیا کاموں سے بچا کر رکھا ہے اور بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حالانکہ اس بات کو، ایسی چیزوں کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جس سے انقلاب شروع ہوتا ہے، پھر بڑے انقلاب تک جا کر بات پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں ان چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے انقلابات، عالمگیر بین الاقوامی جو انقلابات ہیں، وہاں تک ہمیں درس دیا ہے، تاکہ ایک مسلمان بڑے بڑے انقلابات بھی سیکھ لے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں، تاکہ ہر معاملے کے اندر، ہر مرحلے میں مسلمان کی زندگی بہتر سے بہتر بنے، اور غیر اس اسلام کو دیکھ کر، مسلمان کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت اور سچائی کا اندازہ کر سکیں کہ دین اسلام کتنا سچا مذہب ہے، جس نے ہر بات کے اوپر متنبع کیا ہے اور ایسی تعلیم اور تربیت دی ہے کہ معمولی سے معمولی جو چیز ہے وہ بھی کوئی خطا نہیں جاتی اور گھٹیا نہیں ہوتی۔